مظہر کلیم ایم اے کی عمران سیریز زندہ سائے 7واں باب۔ تنویر کے ذمے لیبارٹری کی نگرانی کا کام لگایا گیا تھا۔ اس وقت ایکس ٹو کے سامنے تو وہ کچھ نہ بول سکا، لیکن دل ہی دل میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس بور ترین کام میں وقت نہ گزارے گا۔ کسی آدمی کی نگرانی کے بعد تو کچھ اور تھی، ظاہر ہے وہ آدمی ہلتا جلتا رہتا ہوگا اور اس طرح تنویر کو بھی ہلنے جلنے کی مہلت مل جاتی، لیکن کسی عمارت کی نگرانی یہ اس کے بس سے باہر تھی۔ اس لیے اس نے یہی پروگرام بنایا کہ فلیٹ سے نکل کر کسی اچھے سے ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پیے گا، اور جب شام کو اس کی جگہ نعمانی کی ڈیوٹی کا وقت آئے گا تو وہ تھوڑی دیر پہلے وہاں پہنچ جائے گا۔ اس طرح کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ اس نے پورے وقت نگرانی کی ہے یا نہیں، اور اس کی بھی اس بور ترین ڈیوٹی سے جان بچی رہے گی۔ چنانچہ یہ فیصلہ کر کے اس نے لباس بدلا، چہرے پر میک اپ کی تہیں جما کر اپنا حلیہ تبدیل کیا۔ اس نے خاص طور پر ایسا حلیہ بنایا تھا کہ کوئی اسے آسانی سے نہ پہچان سکے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے کوئی اسے دیکھ لے اور پھر ایکس ٹو تک اس کی کام چوری کی رپورٹ پہنچ جائے۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ ایکس ٹو ڈیوٹی کے معاملے میں ذرا سی لاپرواہی کی ایسی بھیانک سزا دیتا ہے کہ انسان قیامت تک اپنے آپ پر لعنت بھیجتا رہے۔ آج سے 2 سال قبل اس کے ساتھ ایسا ہو چکا تھا۔ اس نے اسی طرح جان بوجھ کر ڈیوٹی چھوڑ دی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک خطرناک مجرم بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایکس ٹو نے اسے زبان سے تو کچھ نہ کہا، لیکن رات کو وہ اچھا بلا فلیٹ میں سویا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے مین مارکیٹ کے کچرے کے درمیان اپنے آپ کو پڑا ہوا پایا۔ سر کے بال غائب تھے، مونچھیں، پلکیں، سب کچھ غائب تھا، اور اس کے جسم پر صرف ایک انڈر ویئر تھا۔ سارا جسم گندگی سے لتھڑا ہوا تھا۔ لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی تماشا ہو۔ تنویر کو ہی پتا تھا کہ وہ سارے شہر میں اس حالت میں پیدل چلتا ہوا اپنے فلیٹ میں پہنچا تھا، کیونکہ کوئی ٹیکسی والا اس کے نزدیک رکنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ اور جب باتھ روم میں نہانے دھونے کے بعد وہ باہر نکلا تو اسے میز پر پڑا ہوا ایک کاغذ نظر آیا، جس پر تحریر تھا کہ یہ سب سے ہلکی سزا ہے اگر آئندہ ایکس ٹو، اور تنویر کا جی چاہا کہ کسی طرح ایکس ٹو سے نظر آ جائے تو وہ اس کا ریشہ ریشہ الگ کر دے، لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے وہ زہر کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ وہ اس تجربے کو دہرانا نہ چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایسا میک اپ کیا کہ غور سے دیکھے جانے پر بھی پہچانا نہ جا سکے۔ چند لمحوں بعد اس کی موٹر سائیکل تیزی سے گولڈن ہوٹل کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ گولڈن ہوٹل اس کی پسندیدہ جگہ تھی، وہاں ہر وقت خوبصورت تتلیوں کا جھمگٹا رہتا تھا اور تنویر کو نظارہ حسن کا اچھا موقع مل جاتا تھا۔ جیسے ہی موٹر سائیکل پارکنگ میں روک کر ہوٹل کے ہال میں داخل ہوا، اسے سامنے سے جولیا ایک غیر ملکی مرد اور عورت کے ساتھ چلتی ہوئی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ جولیا کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا، جبکہ غیر ملکی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ جولیا کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے نظروں ہی نظروں میں پی جانا چاہتا ہو۔ تنویر جولیا کے دیکھتے ہی پہلے تو ٹھٹک کر ایک طرف ہو گیا، لیکن جب جولیا ان غیر ملکیوں کے ساتھ چلتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی اور اس نے ایک اچٹتی ہوئی نظر بھی اس پر نہ ڈالی تو تنویر کے دل میں بے اختیار خود سی ہونے لگی۔ جولیا کے چلنے کا انداز بتا رہا تھا جیسے وہ اپنی مرضی اور خوشی سے ان کے ساتھ جا رہی ہو، لیکن تنویر کے ذہن میں بار بار اس غیر ملکی کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی چمک آ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ غیر ملکی کی نیت جولیا کے سلسلے میں خراب ہو چکی ہے، اور ظاہر ہے کہ کم از کم تنویر جولیا کی نسبت اس قسم کا تصور ہی برداشت نہ کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے جولیا کے تعاقب کا فیصلہ کر لیا، اور یہ فیصلہ کرتے ہی وہ واپس باہر آ گیا۔ جولیا اس وقت تک ایک سرخ کی کار میں ان غیر ملکیوں کے ساتھ بیٹھ چکی تھی، اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کار تیزی سے ٹرن لے کر گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ تنویر بھی تیزی سے اپنی موٹر سائیکل کی طرف لپکا۔ دوسرے لمحے وہ ٹھٹک گیا، کیونکہ اس نے ہوٹل کے مین گیٹ کے قریب ایک موٹر سائیکل کو کار کے پیچھے لپکتے دیکھا۔ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا، کیونکہ وہ موٹر سائیکل سوار کو اچھی طرح پہچان چکا تھا، یہ صفدر تھا۔ تو یہ بات ہے یہاں بھی ڈیوٹی دی جا رہی ہے، تنویر نے موٹر سائیکل کی طرف بڑھتے ہوئے سوچا، مگر پھر اس کے تصور میں اس غیر ملکی کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی ہوا سبری اور وہ اچھل کر موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے اس کی موٹر سائیکل آندھی اور طوفان کی طرح دوڑتی ہوئی سڑک پر آئی اور ٹریفک کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار اور اس کے پیچھے جاتے ہوئے صفدر کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے رفتار آہستہ کر لی، وہ صفدر کی نظروں میں نہ آنا چاہتا تھا۔ اس طرح مختلف سڑکوں پر دوڑتے ہوئے وہ ایسٹ ونگ کالونی میں داخل ہو گئے، اور پھر اسے دور سے جولیا کی کار ایک کوٹھی کے گیٹ کی طرف مڑتی ہوئی نظر آئی۔ تنویر نے وہیں موٹر سائیکل روکا اور اسے ایک درخت کے تنے کی آڑ میں روک کر کھڑا ہو گیا۔ جولیا کی کار کوٹھی میں غائب ہو چکی تھی، جبکہ صفدر کوٹھی کے قریب ایک بجلی کے کھمبے کی آڑ میں موٹر سائیکل روک کر اب آہستہ آہستہ قدموں سے کوٹھی کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ وہ کوٹھی کے گیٹ کے قریب پہنچ کر ایک لمحے کے لیے روکا اور پھر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب وہ ساتھ والی کوٹھی کے ساتھ جانے والی گلی میں داخل ہو چکا تھا۔ تنویر سمجھ گیا کہ اب صفدر کوٹھی کی پشت کی طرف جانا چاہتا ہے۔ وہ وہیں کھڑا سوچتا رہا کہ اب کیا کیا جائے۔ جولیا تو کوٹھی کے اندر تھی، جبکہ صفدر کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ صرف کوٹھی کی نگرانی کرنا چاہتا ہے، جبکہ تنویر کے ذہن میں بار بار غیر ملکی کی ہوس سے پر آنکھیں ناچ رہی تھیں۔ اور پھر چند لمحوں کی کشمکش کے بعد اس نے کوٹھی کے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی وہ تیزی سے کوٹھی کی سمت بڑھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا قریبی گلی میں گھستا چلا گیا۔ پھر گلی میں گھوم کر جب وہ کوٹھی کی پشت پر آیا تو اچانک اسے دیوار کے ساتھ ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا۔
दरवाजे के करीबी जिद्दोजहद के आसार नुमाया थे। गली के फर्श पर बड़ी धूल बता रही थी कि वहां कोई शख्स औंधे मुंह गिरा है और उसके इर्द गिर्द कदमों के निशानात से जाहिर हो रहा था कि 4-5 आदमी उस आदमी के गिर्द रहे हैं। तनवीर ने इधर उधर देखा और दूसरे लम्हे उसके जहन में झमाका सा हुआ और वो समझ गया कि सफदर को अगवा करके कोठी के अंदर ले जाया गया है, क्योंकि सफदर के कदमों के निशानात उस तरफ से आते दिखाई दे रहे थे जिधर वो गली में दाखिल हुआ था, और फिर ऐन दरवाजे से जरा आगे वो निशानात खत्म हो चुके थे। तनवीर ने एक तवील सांस ली। अब उसके जहन में आंधियां से चलने लगी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके जहन पर सुर्ख रंग की चादर सी चढ़ती चली गई हो। यह ऐसा मौका था जब तनवीर के जहन पर खून सवार हो जाता था और फिर वो एहतियात को बालाए ताक रखकर जहन्नुम में भी कूद पड़ने से दरेग न करता था। चुनाचे यही हुआ। वो अचानक अपनी जगह से उछला और दूसरे लम्हे हवा में उड़ता हुआ दीवार के ऊपर जा पहुंचा। एक लम्हे के लिए वो दीवार पर रुका, दूसरे लम्हे वो तेजी से कोठी के अंदर कूद गया। दीवार के साथ मेहंदी की घनी बाड़ मौजूद थी। तनवीर चंद लम्हों के लिए उस बाड़ के पीछे छुपा रहा, फिर वहां से निकलकर वो तेज तेज कदम उठाता असल इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। इमारत की पुष्ट पर मौजूद गंदे पानी के उस पाइप को पहले ही देख चुका था जो छत तक चला गया था। पाइप के करीब पहुंचकर उसने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा और फिर किसी बंदर की सी फुर्ती से पाइप पर चढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद वो इमारत की छत पर पहुंच गया। छत पर से होता हुआ वो सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास पहुंच गया और फिर बड़ी एहतियात और आहिस्तगी से सीढ़ियां उतरकर वो दूसरी मंजिल की राहदारी में आ गया। लेकिन यहां तमाम कमरे बिल्कुल बंद पड़े हुए थे और कहीं भी कोई रोशनी की किरण तक ना थी। अब उसके सिवा और कोई चारा ना था कि वो सबसे निचली मंजिल पर आ जाता। चुनाचे वो सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आ गया। सीढ़ियां इमारत के दरमियानी राहदारी पर नीचे उतरती थीं। उसे करीबी कमरे के दरवाजे से रोशनी की किरणें बाहर आती दिखाई दी और वो पंजों के बल चलता हुआ दरवाजे तक जा पहुंचा। उसने कीहोल से आंख लगाई तो उसे कमरे के दरमियान में मौजूद आरामदेह बिस्तर पर वही गैर मुल्की लड़की बड़े इत्मीनान से लेटी हुई नजर आई। उसके हाथ में एक रिसाला था। तनवीर ने आहिस्ता से दरवाजे को दबाया तो दरवाजा खुलता चला गया और तनवीर हाथ में रिवॉल्वर संभाले अंदर दाखिल हो गया। लड़की रिसाले के मुताले में इतनी महफ थी कि उसे दरवाजा खुलने और तनवीर के अंदर आने का जरा भी एहसास ना हुआ और तनवीर दबे कदमों बढ़ता हुआ उसके सर पर जा पहुंचा। फिर इससे पहले कि तनवीर उसे वहां अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता, लड़की के करीब पड़ा हुआ टेलीफोन मुतरन्नम आवाज में बोल उठा और लड़की ने चौंक कर रिसाला एक तरफ रखा और रिसीवर उठा लिया। तनवीर चूंकि उसकी पुष्ट पर था इसलिए उसे उसकी मौजूदगी का एहसास ना हो सका। माशिया स्पीकिंग। लड़की का लहजा तहकुमाना था। सिंडम स्पीकिंग। मिस आपके ताक़ुब में एक मकामी शख्स आया था, हमने उसे कोठी की पुष्ट पर घेर कर पकड़ लिया है। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज गूंजी। तो मुझे क्यों बता रहे हो, बॉस से बात करो, माशिया ने नागवार से लहजे में जवाब दिया। बॉस नई आने वाली लड़की के साथ मसरूफ हैं और उनका हुक्म है कि ऐसी सूरत में उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए और किसी भी अहम वाक़े की आपको रिपोर्ट दी जाए। ठीक है, तुम उसे फिलहाल लिविंग रूम में डाल दो। जब तुम्हारा बॉस इस लड़की से फारिग होगा उस वक्त खुद ही उसके बारे में हिदायत दे देगा। माशिया ने सपाट लहजे में कहा और उसके साथ ही रिसीवर रख दिया। माशिया ने बड़बड़ाते हुए रिसाला दोबारा उठा लिया और तनवीर के जहन में जूलिया के मुताल्लिक ऐसी बातें सुनकर आंधियां सी चलने लगी। वो समझ गया कि जूलिया की इज्जत खतरे में है। चुनाचे उसने हाथ बढ़ाकर माशिया के हाथ से रिसाला झपट कर एक तरफ फेंक दिया और फिर माशिया को बालों से पकड़कर एक जोरदार झटके से बिस्तर से नीचे फेंक दिया। माशिया के हलक से अचानक उफ्ताद पर चीख सी निकल गई, लेकिन नीचे गिरते ही वो तेजी से उठी और उसी लम्हे तनवीर का हाथ तेजी से घूम गया। कमरा माशिया के चेहरे पर पड़ने वाले जोरदार थप्पड़ से गूंज उठा। वो एक बार फिर फर्श पर गिर पड़ी। तनवीर ने पूरी कुव्वत से उसके पेट पर लात मार दी और वो जैसे ही बल खाकर पलटी, उसने एक हाथ से माशिया की गर्दन पकड़ी और उसे यूं फजा में उठा लिया जैसे बच्चा किसी खिलौने को उठाता है। माशिया बुरी तरह उसकी गिरफ्त में तड़प रही थी। जल्दी से उस उल्लू के पट्टे का बता बताओ कि वो उस गैर मुल्की लड़की के साथ कहां है, वरना मैं तुम्हारी बोटी बोटी अलहदा कर दूंगा। तनवीर के लहजे में बेपनाह दरिंदगी थी। वो शटर रूम में है, इस कमरे से दूसरा कमरा, माशिया ने घुटे घुटे लहजे में जवाब देते हुए कहा। तनवीर का हमला इतना अचानक और उसका रवैया इतना जारहाना था कि मार्शिया का तमाम जिस्म और दिमाग जैसे मफलूज होकर रह गया। शटर रूम, ये क्या बला है, जल्दी बोलो। तनवीर ने हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर की नाल को जबरदस्ती मार्शिया के नाक के एक नथने में घुसड़ते हुए पूछा और मार्शिया का नतना इस जबरदस्ती की वजह से फट गया और उससे खून सा बहने लगा। उसकी आंखों में शदीद खौफ और हरास सुमड़ आया था। ऐसे दरिंदा सिफत आदमी से उसका पहले कभी वास्ता ना पड़ा था। वो साउंड प्रूफ कमरा है जिसका बटन अंदर है और उसे अंदर से ही खोला जा सकता है, बाहर से नहीं। मार्शिया ने लरसते हुए लहजे में कहा। चलो मेरे साथ और उसे खुलवाओ, वरना याद रखो इस दरवाजे पर ही तुम्हें किसी मुर्गी की तरह ज़िबा कर दूंगा। तनवीर ने इसी अंदाज में उसे दरवाजे की तरफ धकेलते हुए कहा। वो बाहर से नहीं खुल सकता। मार्शिया के लहजे में मौत का शदीद खौफ नुमाया था। मैं कुछ नहीं जानता, इसे हर हालत में खुलवाओ और फौरन। तनवीर ने दरिंदे की तरह गुर्राते हुए कहा। मैं उसे टेलीफोन करती हूं, मैं उसे मजबूर कर दूंगी कि वो दरवाजा खोलकर यहां आए, और कोई सूरत नहीं। मार्शिया ने डकराते हुए कहा। करो फोन और सुनो, दरवाजा अगर 1 मिनट के अंदर ना खुला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तनवीर ने उसे
جھٹکے سے فون کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، اور ماشا نے فوراً کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ چلنے میں گھنٹی بجتی رہی۔ یس، کون ہے؟ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ مارشیا بول رہی ہوں، میں مر رہی ہوں، میرے پاس آؤ، میں مر رہی ہوں۔ مارشیا کے لہجے میں شدید خوف کا عنصر نمایاں تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر پھینک دیا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ آئے گا؟ تنویر نے غراتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ ضرور آئے گا، اس کے بعد اسے سنبھالنا تمہارا کام ہے، مارشیا نے جواب دیا، اور تنویر نے اسے ایک بار پھر گردن سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا دروازے کے قریب لے جا کر اس کی سائیڈ میں کھڑا ہو گیا۔ ریوالور کی نال اس نے مارشیا کے پہلو سے لگا رکھی تھی، اور اب اسے آنے والے کا انتظار تھا۔ چند لمحوں بعد راداری میں قدموں کی آواز سنائی دی اور تنویر کے اعصاب تن گئے۔ اس نے فوری طور پر مارشیا کا منہ ہاتھ میں دبا لیا۔ اسے خطرہ تھا کہ عین موقع پر مارشیا بول نہ پڑے اور آنے والا ہوشیار نہ ہو جائے۔ قدموں کی چاپ دروازے کے قریب آ کر رک گئی، اور پھر ایک زوردار دھماکے سے دروازہ کھلا اور ایک شخص اچھل کر اندر آیا۔ تنویر نے انتہائی پھرتی سے اس آدمی کے اوپر مارشیا کو دھکیل دیا۔ دونوں لڑ کھڑا کر نیچے گرے، اور تنویر نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا رخ ان کی طرف کر دیا، البتہ اس کی پشت دروازے کی طرف ہو گئی تھی۔ کھڑے ہو جاؤ، خبردار اگر حرکت کی۔ اس کا لہجہ انتہائی سخت تھا، مگر اس سے پہلے کہ اس کا فقرہ مکمل ہوتا، اچانک اس کے سر کی پشت پر قیامت ٹوٹ پڑی، اور تنویر کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی گہرے غار میں گرتا چلا جا رہا ہو۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی، مگر بے سود۔ ایک لمحے بعد یہ احساس بھی ختم ہو گیا، اور اس کا ذہن تاریکی کی چادر نے مکمل طور پر ڈھانپ لیا۔ ادھر جیپ ٹھیک سر عبدالرشید کے سامنے جا کر رک گئی، اور سر عبدالرشید بے تابانہ آگے بڑھے۔ کیپٹن شکیل اچھل کر باہر نکلا، اور پھر وہ سر عبدالرشید کے گلے سے یوں چمٹ گیا جیسے صدیوں کے بعد وہ اس سے ملا ہو۔ تم تو پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گئے ہو رالف، سر عبدالرشید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور تم بوڑھے ہوتے جا رہے ہو، کیپٹن شکیل نے قہقہہ مارتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہارے مقابلے میں تو مجھے یہی احساس ہو رہا ہے۔ آؤ، سر عبدالرشید نے کہا، اور پھر وہ کیپٹن شکیل کا ہاتھ پکڑے اندر ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ اسی لمحے شگفتہ اچھلتی ہوئی اندر داخل ہوئی، اور سر عبدالرشید نے جب شکیل کا تعارف کرایا تو بے اختیار کیپٹن شکیل سے لپٹ گئی، اور کیپٹن شکیل نے اسے اٹھا کر پیار کیا۔ ہم نہ کہتے تھے ڈیڈی کہ انکل رالف بول رہے ہیں، لیکن آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، شگفتہ نے شوخ لہجے میں کہا۔ ہاں بیٹے، مجھے یقین ہی نہ آیا تھا، سر عبدالرشید نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے شگفتہ کو اتار دیا۔ اسی لمحے بیگم عبدالرشید بھی اندر داخل ہوئیں، اور سر عبدالرشید نے شکیل کا اس سے تعارف کرایا۔ انکل باجی نسرین ابھی اسکول سے آنے والی ہوں گی، میں انہیں بتاؤں گی کہ ڈیڈی نے میری بات کا یقین نہ کیا تھا، جبکہ سچ مچ انکل ریلف آ گئے ہیں، شگفتہ نے اچھلتے ہوئے کہا۔ اچھا بتا دینا، اب تم جاؤ، ہم نے باتیں کرنی ہے، سر عبدالرشید نے اسے پیار سے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں صوفوں پر بیٹھ گئے، مگر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان کوئی بات ہوتی، ایک ڈرائیور کی وردی پہنے ہوئے شخص گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ سر، مس نسرین اسکول میں نہیں ہے، ہیڈ مسٹرس بتا رہی ہیں کہ وہ تو اسکول آنے کے 1 گھنٹے بعد ہی چلی گئی تھی، آنے والے نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں چلی گئی؟ سر عبدالرشید نے بوکھلا کر اٹھتے ہوئے کہا۔ سر، ہیڈ مسٹرس کہہ رہی تھی کہ آپ کا فون آیا تھا کہ بیگم صاحبہ کو دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ اسپتال میں ہے، اور آپ کسی اور ڈرائیور کو بھیج رہے ہیں تاکہ نسرین بیگم صاحبہ کے بعد جا سکے، اور پھر وہ آدمی آ گیا اور مس نسرین کو لے گیا، ڈرائیور نے اٹکتے ہوئے لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ میری بیٹی کو کون لے گیا؟ بیگم عبدالرشید نے چیختے ہوئے کہا۔ سر عبدالرشید کے چہرے سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے جسم کا تمام خون کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ کیپٹن شکیل حیرت بھرے انداز میں بیٹا سر عبدالرشید کی شکل دیکھ رہا تھا، اس کے ذہن میں لفظ اغوا گونج رہا تھا۔ حالات بتا رہے تھے کہ کسی نے سر عبدالرشید کی بیٹی کو اغوا کر لیا ہے، مگر کیوں اور کس نے؟ ان سوالوں کے جواب اس کے ذہن میں واضح نہ تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خود ہیڈ مسٹریس سے بات کرتا ہوں، سر عبدالرشید نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ان کا ہاتھ تیزی سے ٹیلی فون کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ریسیور اٹھاتے، ٹیلی فون کی گھنٹی تیز آواز میں بج اٹھی، اور سر عبدالرشید ایک لمحے کے لیے ٹھٹکے اور پھر ریسیور اٹھا لیا۔ عبدالرشید اسپیکنگ۔ سر عبدالرشید کے لہجے میں ہلکی سی کھنک تھی۔ انہوں نے حیرت انگیز طور پر اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا، جبکہ بیگم عبدالرشید روتی ہوئی اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ شگفتہ حیرت بھرے انداز میں پلکیں جھپکا رہی تھی اور ڈرائیور بت بنا کھڑا تھا، جبکہ کیپٹن شکیل کا ذہن ابھی تک اس ادھیڑ بن میں مصروف تھا کہ نسرین کا اغوا کس نے اور کس مقصد کے لیے کیا ہے۔ کیا اس کا تعلق اسی کیس سے ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں آیا ہے؟ سر عبدالرشید، تمہیں اپنی بیٹی کے اغوا کی خبر اب تک مل چکی ہوگی۔ تمہاری بیٹی اس وقت ہمارے قبضے میں ہے، اور اگر تم نے ہماری ہدایت پر پوری طرح عمل کیا تو اس کی جان بھی محفوظ رہے گی اور عزت بھی، لیکن اگر تم نے پولیس کو خبر دیا، کسی اور سے اس کا ذکر کیا، تو پھر تمہاری بیٹی کی عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی، اور آخرکار اس کی مسخ شدہ لاش کسی چوراہے پر پڑی تمہیں مل جائے گی۔ اس کے بعد یہی سلوک تمہاری بیگم سے اور آخر میں تمہاری چھوٹی بیٹی شگفتہ سے کیا جائے گا۔ سن رہے ہو تم؟ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ بےحد تحکمانہ اور ضرورت سے زیادہ تلخ تھا۔ کیپٹن شکیل چونکہ ٹیلی فون کے قریب بیٹھا تھا، اس لیے وہ آواز صاف طور پر سن رہا تھا۔ گو اس کے خیال کے مطابق آواز بگاڑ کر بات کی جا رہی تھی، لیکن بولنے والے کا لہجہ صاف طور پر چغلی کھا رہا تھا کہ بولنے والا کوئی غیر ملکی ہے۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ سر عبدالرشید نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس بات کو بھول جاؤ کہ میں کون بول رہا ہوں، ہمیں وہ فارمولا چاہیے، روشن سائے کا فارمولا۔
باقی تفصیلات کہ تم کس طرح فارمولا ہمارے حوالے کر سکتے ہو اور تمہیں تمہاری بیٹی کس طرح مل سکتی ہے ہمارا باس ٹیلی فون کر کے بتا دے گا، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ سر عبدالرشید ہاتھ میں ریسیور پکڑے حیرت سے بت بنے چند لمحے کھڑے رہے، پھر ان کے ہاتھ سے ریسیور نکل کر میز پر گرا اور وہ یوں دم سے صوفے پر ڈھیر ہو گئے جیسے ان کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ڈرائیور کو جانے کے لیے کہا اور ڈرائیور چلا گیا۔ کیا بات ہے سر عبدالرشید، یہ سب کیا چکر ہے؟ کیپٹن شکیل نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا، اور سر عبدالرشید چونک پڑے۔ ان کی آنکھوں سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں کیپٹن شکیل کی موجودگی کا پہلی بار احساس ہوا ہے۔ میں لٹ گیا ریلف، قطن لٹ گیا، مجھے خودکشی کرنی ہوگی، خودکشی، سر عبدالرشید نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ حوصلہ رکھو دوست، اتنی مایوسی اچھی نہیں ہوتی۔ یہ کس فارمولے کی بات ہو رہی ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ ایک نیا فارمولا ہے، میں اپنی طبیعت کے مطابق یہ فارمولا مجرموں کے حوالے نہیں کر سکتا، اور میری بیٹی، سر عبدالرشید نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ چونک پڑے جیسے انہیں کوئی خیال آ گیا ہو۔ انہوں نے میز کی دراز کھول کر چھوٹی سی ڈائری نکالی اور اسے کھول کر اس کے مختلف صفحے پلٹے، پھر انہوں نے تیزی سے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جب نمبر مکمل ہوئے تو کیپٹن شکیل بھی چونک پڑا کیونکہ یہ نمبر سر سلطان کے تھے۔ سلطان بول رہا ہوں، دوسری طرف سے سر سلطان کی مخصوص آواز ابھری۔ میں ایٹامک ریسرچ لیبارٹری کا ڈائریکٹر عبدالرشید بول رہا ہوں، میری بیٹی مجرموں نے اغوا کر لی ہے، وہ مجھ سے روشن سائے کا فارمولا مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے انہیں فارمولا نہ دیا یا کسی کو بتایا تو وہ میری بیٹی کی عزت لوٹ کر اسے مار ڈالیں گے۔ میں کیا کروں؟ میری معصوم بیٹی۔ سر عبدالرشید بات کرتے کرتے اچانک رو پڑے اور ان کے ہاتھ سے ریسیور نیچے گر گیا اور انہوں نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا۔ ان کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ کیپٹن شکیل نے پھرتی سے ریسیور اٹھا لیا۔ اب اسے اپنے آپ کو چھپانے کی ضرورت نہ رہی تھی، حالات یکدم بدل گئے تھے۔ ہیلو سر عبدالرشید، دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز بار بار سنائی دے رہی تھی۔ میں کیپٹن شکیل بول رہا ہوں جناب، میں عمران کا ساتھی ہوں، کیپٹن شکیل نے اپنی اصل آواز میں کہا، اور سر عبدالرشید نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار ابھر آئے تھے۔ کیپٹن شکیل تم؟ سر سلطان کے لہجے میں ہلکی سی حیرت تھی۔ یس سر، میں سر عبدالرشید کی نگرانی کے لیے ان کے ایک سائنسدان دوست کا روپ بھر کر ابھی بھی یہاں پہنچا ہوں۔ میرے سامنے انہیں ڈرائیور نے اطلاع دی ہے کہ ان کی نوجوان بیٹی نسرین جو 10ویں جماعت میں پڑھتی ہے، کسی دھوکے سے اسے اغوا کر لیا ہے، اور پھر اسی لمحے مجرموں کا ٹیلی فون آ گیا۔ کیپٹن شکیل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے مجرموں کی طرف سے کہی ہوئی ساری بات لفظ بلفظ دہرا دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مجرم کھل کر میدان میں آ گئے ہیں۔ سر عبدالرشید کو حوصلہ دو، ان کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا، اور تم اس وقت تک وہیں رہو جب تک ان کی طرف سے دوسرا ٹیلی فون نہ آئے۔ میں تمہارے چیف سے بات کرتا ہوں، سر سلطان نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، کیپٹن شکیل نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا، اس لیے کیپٹن شکیل نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ تو تم؟ سر عبدالرشید جو اب رونا دھونا بھول کر ٹک ٹک کیپٹن شکیل کو دیکھ رہے تھے، اس سے مخاطب ہو کر کچھ کہنا چاہتے تھے۔ میں رالف میگاک نہیں ہوں بلکہ کیپٹن شکیل ہوں، آپ کے بیٹے آصف کا دوست۔ میرا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے، میں نے صرف آپ کی نگرانی کے لیے بہروپ بدلا تھا تاکہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہ سکوں۔ بہرحال اب حالات بدل گئے ہیں، آپ قطعاً فکر نہ کریں، سیکرٹ سروس آپ کو شرمندہ نہ ہونے دے گی، کیپٹن شکیل نے کہا، اور سر عبدالرشید ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو رہے۔ ظاہر ہے اس کے سوا وہ اور کر بھی کہہ سکتے تھے، ان کا سب کچھ داؤ پر لگ چکا تھا۔ زندہ سائے، 7واں باب، اختتام۔